السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو انزائٹی، ڈپریشن، کوئی اس قسم کا پینک، ڈر، خوف ہو، اس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کین انگزائٹی پینک کاز ہارٹ اٹیک؟ کیا ڈر، خوف یا کوئی ڈپریشن وغیرہ اس کی وجہ سے کوئی آپ کو پینک ہے تو اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ دوستو، اس سے قطعاً آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، کس وجہ سے آپ کو اٹیک ان چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی اچانک کوئی پینک آ جاتا ہے، انزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، کچھ اس کا دورانیہ رہتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ رہتا ہے، تو آپ کی دل کی جو دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، دل دھک دھک دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پینک ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی دھڑکن نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ نارمل ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ آپ جا رہے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر یا گاڑی کے اوپر، اچانک آگے کوئی گاڑی آ جاتی ہے، کوئی جانور آ جاتا ہے، کوئی بندہ آ جاتا ہے، تو آپ فوراً ہی اس کی بریک لگائیں گے تو آپ کو پینک آ جائے گا، آپ کو ڈپریشن بنے گا، اس کی وجہ سے آپ کی دل کی دھڑکن دھک دھک تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آپ حادثہ دیکھتے ہیں یا آپ کے سامنے کوئی دیوار، بارش ہو رہی ہے، کوئی اچانک درخت گرتا ہے، آپ اس کے قریب کھڑے ہیں یا کوئی دیوار گرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کی یہی فیلنگ ہوگی۔ یا اچانک آپ کوئی ایسا واقعہ دیکھ لیتے ہیں جو بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہو، تو اس وقت بھی آپ کی دل کی دھڑکن آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، وہ دھک دھک تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح انزائٹی، ڈپریشن، فیئر، خوف، جو بھی اس قسم کا پینک ہوگا آپ کو، یہ آپ کو ہارٹ اٹیک کا کاز کبھی نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اکثر یا لمبا عرصہ تک کوئی انزائٹی، ڈپریشن یا کوئی اس قسم کا پینک اس کو ہے، اس میں وہ رہتا ہے، تو پھر اس کے ہارٹ پر یہ چیز اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گی کہ اس کے ہارٹ کی جو ردم ہوگی وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی، ہارٹ کا جو ورک ہوگا وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ لیکن اگر لمبا عرصہ تک وہ اس میں مبتلا رہے، اس سے متاثر رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا ہارٹ کتنا ہیلدی ہے، آپ کا فیملی ہسٹری کیا ہے، کہ آپ کی فیملی میں کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ تو نہیں ہوتی، یا آپ کا جو ہارٹ ہے وہ ویک تو نہیں ہے۔ اگر ویک ہے تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ جب پینک آئے گا تو اس وقت ہارٹ بلاکیج ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، کہ جب ہارٹ نے کرنی ہوتی ہے، اصل میں پمپنگ کرنی ہوتی ہے، جب اس کے اوپر سٹریس آئے گا، یعنی آپ کو کوئی فیئر آتا ہے، کوئی انزائٹی آتی ہے، کوئی بھی کسی قسم کا پینک آتا ہے، تو آپ کی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بلڈ کی، سرکولیشن کی، وہ بڑھ جاتی ہے دماغ کی طرف، آپ کی جسم کی جو ایکسٹرنل سائیڈ ہوتی ہے اس کی طرف وینوں نے خون زیادہ مانگنا ہوتا ہے، پھر ہارٹ کو زیادہ پمپنگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر پمپنگ کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، یہ سادہ سی مثال ہے، اس کے پاس اگر طاقت ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ اس سے وہ ہارٹ بلاکیج ہوگی، یا وہ پھٹ جائے گا، یا وہ رک جائے گا، جو بھی اس کا کاز بنے گا، اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہارٹ پہلے ہی ویک تھا، اس پینک کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے، یا کوئی اس قسم کی اور وجہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ڈرنے گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اپنے ہارٹ کو ہیلدی رکھنے کے لیے آپ صبح صبح واک کریں، ڈیپ بریتھ لیں، لمبے سانس کھینچیں۔ آپ کا ہارٹ اگر کچھ ویک بھی ہے تو آکسیجن آپ کو جب وافر مقدار میں پرووائڈ ہوگی، وہ خون میں سرکولیشن کرے گی، لوکل جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، یعنی جو ہارٹ کی سرکولیشن ہوتی ہے، وینیں ہوتی ہیں،
ان میں طاقت جب آئے گی تو ہارٹ خود بخود ہی ہیلدی ہو جائے گا۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔